تو یہ آپ کی گردان آ گئی مضارع خفیف کی. مضارع جب اخف ہوتا ہے تو نارمل مضارع میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی جب میں آپ کو اخف کراؤں گا، بلکہ وہ الفاظ بتاؤں گا یا وجوہات بتاؤں گا جن کی بنا پر مضارع اخف ہوتا ہے، وہ اس وقت گردان آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے آپ مضارع خفیف کی گردان جو ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ نارمل مضارع کی گردان کو جو ہم نے 3 قسم کے سیغوں میں تبدیل کیا ہے. پہلی بات کہ وہ سیغے کون کون سے ہیں. پہلی قسم کے سیغے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. تیسری قسم کے سیغے یفعلنا، تفعلنا. اور دوسری قسم کے سیغے باقی جتنے بھی سیغے بچتے ہیں جو کہ یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا. یہ آپ کی مضارع خفیف کی شکل ہے. اب ہم آتے ہیں کہ مضارع خفیف کیوں ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے. تو کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع سے پہلے استعمال ہوتے ہیں اور مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. بالکل آپ اس کو جب ہم نے اسم پڑھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسم کی بھی 3 شکلیں پڑھی تھی. ایک اسم کو ہم نے حالت رفع میں رکھا تھا جو اس کی نارمل شکل تھی، پھر وہ حالت نصب میں گیا، پھر حالت جر میں. کسی نہ کسی وجہ سے وہ نصب اور جر میں گیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ حروف تھے جن کی وجہ سے اسم جو ہے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، وہ نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اس ٹاپک کو عربی گرامر کی کتابوں میں فعل مضارع کے اعراب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے تاکہ اسے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. اس لیے ہم نے یہاں پر مضارع کی جو ہے وہ 2 شکلیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، مضارع خفیف اور مضارع اخف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کرتے ہیں. پہلا حرف ہے حرف لن. آپ کے سامنے جو میں نے آج چوتھے پارے کی آیت تلاوت کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں پر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. تو پہلا حرف ہے لن، قرآن مجید کا ورڈ ہے اور قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص اس حرف سے واقف ہے. یہ جب بھی مضارع سے پہلے استعمال ہوگا مضارع کو خفیف کر دے گا. اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ مضارع سے پہلے استعمال ہوتا ہے تو مضارع میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لے کر آتا ہے. اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے، مضارع سے پہلے استعمال ہوگا تو 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرے گا. نمبر 1، مضارع میں زوردار نفی پیدا کر دے گا. زوردار نفی، ایک ہے نارمل نفی جو آپ مضارع میں لا کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں، ایک ہے زوردار نفی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے. اب یہ زوردار نفی ہرگز نہیں لفظ سے ہم اردو میں ادا کر رہے ہیں. ایک معنوی تبدیلی. دوسری معنوی تبدیلی یہ کہ فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گے. یفعلو کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اس سے پہلے آپ حرف داخل کرتے ہیں لن. جب مضارع سے پہلے حرف لن لگا تو مضارع کا یہ صیغہ جو ہے کون سی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ پہلی کیٹیگری. پہلی کیٹیگری خفیف ہوگی تو کیا شکل بن جائے گی؟ یفعلا. تو لفظ بن گیا لن یفعلا. اب جو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ زوردار نفی اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص. لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا لا یفعلو، وہ نہیں کرے گا لا یفعلو، وہ ہرگز نہیں کرے گا. اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو مضارع سے پہلے آپ کو حرف لن کا استعمال کرنا پڑے گا. اور یہ سارے الفاظ چونکہ ہمارے سامنے لکھے موجود ہوں گے اس لیے ہم نے صرف سمجھنا ہے کہ یہ لفظ آ رہا ہے مضارع خفیف ہو رہا ہے، پہلی بات. اور دوسرے یہ کہ اس میں ترجمے میں آپ کو وہ زور
اگر نظر آ گیا لکھا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہاں پر زوردار نفی کی گئی ہے مستقبل میں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ لن تنالو، تم ہرگز نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. تو لن یفعلا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ اس حرف لن کا فنکشن ہے. اب یفعلانی ورڈ جو ہے وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. آپ اس کو خفیف کرنا چاہتے ہیں، حرف لن اس کے شروع میں آیا، کیا ہوگا؟ یہ کس قسم کی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے؟ دوسری قسم کیٹیگری. یہ خفیف ہو گیا، نون ڈراپ ہو گیا. لن یفعلا ترجمہ کیا ہو گیا؟ وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے. اسی طرح یفعلنا، وہ کرتی ہیں یا وہ کریں گی. لن لگا شروع میں، لن یفعلنا تیسری قسم کی کیٹیگری ہے، تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اب آپ اس مضارع کو خفیف کہیں گے اس حرف کی وجہ سے. لن یفعلنا، وہ ہرگز نہیں کریں گی. میرے پاس مادہ ہے سواد 12. تھوڑی سی پریکٹس اب آپ کی وجہ، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور مزید الفی کے 8 ابواب جو ہیں ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کے آئیے. سواد 12 باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے. کیا بنے گا نارمل ماضی مضارع اس کا؟ صبر یصبر، صبر یصبر، صبرن صبر کرنا. ہم صبر کرتے ہیں، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ہم صبر کرتے ہیں. کون سا سیغہ ہے؟ پہچانے سیغہ جمع متکلم کا. اور ماضی کی طرف آپ نے غور نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم پڑھی مضارع کو رہے ہیں، اس لیے ایک ٹینشن آپ کی میں ختم کر دیتا ہوں. ہم صبر کرتے ہیں، نصبر. مضارع کی گردان کی جو 3 قسم کے سیغے ہم نے بیان کیے، اس میں کون سی قسم آتی ہے؟ پہلی قسم. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا ہے آپ نے اس کو. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، تو آپ اس سے پہلے حرف لن کا استعمال کریں گے، مضارع خفیف ہو جائے گا. لن نصبرا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے. یعنی وہ ان پر جو منو سلوہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا تھا، آخر انسان تھے، اسے بھی تنگ آ گئے. وہ چینج چاہیے، اب کچھ اور چیزیں جو ہے ہمارے لیے آپ اگوائیے، ہم تنگ آ گئے ہیں منو سلوہ کھا کھا کر. تو لن نصبر علی طعام واحد. مادہ ہے میرے پاس خا لام قاف، باب نصر سے استعمال ہوتا ہے. ماضی مضارع کیا بنے گا؟ خلق یخلق. ہمارے پاس اب یہی موقع ہے ان تمام ابواب کی پریکٹس کرنے کا کہ میں آپ کے سامنے مادہ رکھوں، باب رکھوں اور آپ سے اس کے سیغے بنوا لوں. خلق یخلق، خلقن بنانا، پیدا کرنا. ٹھیک ہے، وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے، کیا عربی ہوگی اس کی؟ سیغہ پہچانے کون سا ہے؟ وہ پیدا کرتے ہیں، جمع مذکر غائب. وہ پیدا کرتے ہیں یا وہ پیدا کریں گے، تو سیغہ کون سا بنے گا؟ یخلقون. مضارع گردان کو جو 3 قسم کے سیغوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، کون سی قسم آ رہی ہے؟ دوسری قسم ہے. اس سے پہلے میں حرف لن کا اضافہ کروں تو مضارع تبدیل ہوگا، خفیف ہوگا، نون ڈراپ ہو جائے گا. نون ڈراپ ہوتا ہے اور ساتھ ایک الف جو ہے آ جاتی ہے. تو لن یخلقو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے. والذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر،
لن یخلقوا ذبابا، ذباب کہتے ہیں عربی زبان میں مکھی کو، ذبابن حالت نصب میں استعمال ہوئی ذبابن، نکرہ میں ترجمہ کریں ایک مکھی یا کوئی ایک مکھی. تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کریں گے. اچھا چاہے آگے الفاظ بڑے خوبصورت، ولو اگرچہ اجتماعوا لہو، اور باب افتعال ہے، اجتماع اس کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے، لہذا ولو اجتماعوا لہو، اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور آگے پھر فرمایا کہ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، وہ کچھ بھی کھا رہے ہوں، ان کے کھانے سے ایک ذرہ بھی مکھی چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے. یہ تو ان کا حال ہے. تو لن یخلقوا، وہ ہرگز پیدا نہیں کریں گے، مراد کیا ہے؟ وہ ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. ایک خیر سی مادے کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے مادہ ہے میم سین سین، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. ہاں جی، نارمل اس کی بنتی ہے شکل مسسا یمسسو، اور تبدیلی کے بعد بنے گی مسا یمسو. مسا یمسو، مسن چھونا. وہ چھوئے گی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ وہ چھوئے گی. صیغہ پہچانے پہلے کون سا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. وہ چھوئے گی. یمسو تمسو، وہ ہمیں چھوئے گی. تمسو نا، مفعول لگ گیا. اب وہ کو میں ظاہر کر رہا ہوں، آگ ہمیں چھوئے گی. تمسو نن نارو، ٹھیک، یعنی وہ پہلے آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں تھا، اب میں نے اس کو ظاہر کر دیا. تمسو نن نار، آگ ہمیں چھوئے گی. اس سے پہلے حرف لن کا اضافہ کریں. تمسو کس قسم کے صیغوں میں سے آتا ہے؟ پہلی قسم کے صیغوں میں. تو تمسو کیا بن جائے گا؟ تمسا. تو یہودیوں کا قول جو قرآن مجید نے نقل کیا ہے کیا ہے کہ لن تمسنا النار، آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی. ہاں اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن. یہ بالکل وہی چیز کہ آخر تو جنت میں جانا ہے نا، اول تو چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو صرف چند دن. لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے چند دن. تو آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا، ان کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ذہن میں رکھیے گا وہ بھی ایک امت تھی، اور اس امت سے پہلے وہ بھی امت مسلمہ تھی، ایک مسلمان امت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان میں مبعوث فرمائے اور انہیں باقاعدہ کتاب دی گئی، اور بڑی چہیتی قوم. اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ گنوایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمتیں میں نے جو تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. من و سلوہ کن پہ نازل کیا؟ انہی پہ نازل کیا. حضرت موسیٰ کے ساتھ جب وہ پھرے ہیں تو اوپر ایک بادل ہر وقت سایہ دینے کے لیے ان کے ساتھ رہا. پیاس لگی تو چشمے بہا دیے اللہ تعالیٰ نے. ہر چیز ان کی جو ہے پوری کی. لیکن جب اسی امت نے رسول کی نہیں مانی تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہ قوم جو ہے وہ قرار دے دیا. فباؤوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب لے کر لوٹے. تو یہ شکل بار بار ان کی جو ہے واقعات بیان کر کے دکھائے گی کہ تم بھی ایک امت مسلمہ ہو.
اس وقت اگر پڑھیں ہم ان کا حال تو ہمارا بھی حال ان سے کوئی مختلف نہیں ہے. یہی الفاظ ہمارے بھی ہوتے ہیں کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ.